فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان۔ وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے۔ پینل ہمارا تبدیل نہیں ہوا ہے، میں نے جیسے بتایا تھا رضوان زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، لیکن ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا، ان کا تعارف بھی آپ سے کرواؤں گی۔ لیکن سب سے پہلے آج جو سوال آپ سے کیا ہے وہ آپ کو بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبر دنیا میں اتارے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبر دنیا میں اتارے؟ 3 آپشنز آپ کو دیے ہیں، 1 لاکھ، 1,24,000، 1,90,000۔ آپ نے اس کا صحیح جواب دینا ہے۔ فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پہ آپ فیض رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں، صحیح جواب بھی دے سکتے ہیں، کال کر کے کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے مہمان کی جانب بڑھوں۔ جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں، ملک کی صورتحال کی بات کرتے ہیں، تو وہیں پر جہاں اب امن و امان کی صورتحال کی بات ہے تو یقیناً جب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے پاکستان۔ وہیں پر اگر میں سیاسی رہنما کی بات کروں جو آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، شبیر قائم خانی صاحب رہنما ہیں پاک سرزمین پارٹی کے، اور ان کو خوش آمدید کریں گے فیض رمضان میں اور جانیں گے بہت ساری باتیں کہ جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع بھی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کل جو ایک واقعہ ہوا افسوسناک کراچی میں، کراچی یونیورسٹی میں دھماکے کا، اس پر ہم بات کریں گے، BLA کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آیا اس پر، اور بلوچستان پر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں شبیر قائم خانی صاحب؟ رمضان المبارک ہیں، آپ کو زحمت دی الحمدللہ میں ٹھیک۔ اچھا لگا مجھے۔ جی، وہیں پر جب ہم بات کرتے ہیں اپنے ملک کی، خاص طور پہ اب جب کراچی میں یعنی دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو یہ تو ایک بالکل ہی یہ انٹرنیشنلی ایک وار ہے نا، جہاں ہم کل کے واقعے کی بات کرتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے کہ جامعہ کراچی تک آ جانا، اور ابھی تک جب ہم خودکش حملہ آوروں کی طرف آتے تھے تو مرد حضرات اس میں ہوتے تھے، اب یہ خاتون کا ایک دم سامنے آ جانا، کیا کس طرح نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اس واقعے کی مذمت میں خود بھی جی کروں گا اور اپنی پارٹی کی جانب سے بھی جی کہ یہ ایک اچھا عمل نہیں ہوا ہے پاکستان کی سرزمین پر، کیونکہ اس میں چائنیز جو ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں 3 اور 1 پاکستانی ہمارے۔ تو آپ کو پتہ کہ چائنا پاکستان کا بہت اچھا دوست ہے، اور یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان تیزی کے ساتھ ترقی کر دنیا کے جغرافیے میں وہ ملک بن جائے جہاں ترقی یافتہ جو ملک ہیں۔ تو ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں پاکستان میں، جی جی اور جس طرح BLA نے بلوچ لبرل آرمی انہوں نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس قسم کے دھماکے اور خاص کر بلوچستان کی سرزمین پر بھی ہوتے رہے ہیں، جی جی اور اس میں انڈیا اس میں انوالو ہے، وہ فنڈنگ کرتی ہے۔ اس قسم کے اور بھی تنظیمیں ہیں جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلش کرنا چاہتی ہیں، تاکہ وہی بات ہے کہ پاکستان پھلے پھولانا ہے اور ان کا مقصد صرف پاکستان کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ جی تو یہ ایک اچھا عمل نہیں ہوا، اور اس کی مذمت کرتے ہیں ہم۔ اور آپ نے کہا کہ میل اور فیمیل پہلے مرد حضرات کرتے رہے، اور اس مرتبہ بالکل خطرناک سائن ہے۔ یہ دیکھیں کہ ایک پڑھی لکھی خاتون جنہوں نے MPhil کیا ہوا اور ان کے 2 بچے، کس طرح ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، کس طرح کاؤنسلنگ کی جاتی ہے کہ وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ بہرحال یہ دہشت گردی گو کہ کافی عرصے سے پاکستان میں یہ دہشت گردی رکی ہوئی تھی، الحمدللہ ہم تو شکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ادا کرتے ہیں۔ اور پھر اس ماہ رمضان کے مہینے میں کتنی بدنامی ہوتی ہے پورے پاکستان کی، جی جی پوری دنیا میں کتنی بدنامی ہوتی ہے جس کا ہم سوچ بھی اس کا اندازہ بھی، ہمیں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ جس طرح CPEC کے لیے جو شراکت ہے پاکستان اور چائنا کی، تو یہ چیزیں متاثر ہوتی ہیں ساری چیزیں۔ تو اور اتنی اچھی مطلب یعنی وہاں سیکیورٹی بھی ہوتی ہے کراچی یونیورسٹی میں، رینجرز بھی موجود ہے، لیکن وہ خاتون پتہ نہیں کون سے گیٹ سے داخل ہوئی ہے، اس کا بیگ کیوں نہیں چیک کیا گیا، کیا وجہ ہے، اور اس کے بعد یہ واقعہ ہوا جس نے وین پہ ہٹ کیا اور اس میں وہ اور نہایت افسوسناک ہے۔ شبیر قائم خانی صاحب اس پہ مزید بات کریں گے، آپ سے تو ہوتی رہے گی، آپ اسٹوڈیو میں ہی موجود ہیں، لیکن اسکائپ پر بھی ہمارے ایک اور مہمان موجود ہیں، ڈاکٹر M علی حمزہ، جو کہ ویڈیو جرنلسٹ ہیں۔ خوش آمدید کروں گی فیض رمضان میں۔ السلام علیکم حمزہ، خیریت سے ہیں آپ؟ اسلام آباد میں موجود ہیں اس وقت؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، میں لاہور میں اس وقت موجود ہوں۔ جی اچھا ٹھیک ہے۔
حمزہ کیا کہیں گے جس افسوسناک واقعے کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ملک کو تو ویسے ہی اگر ملکی سلامتی کی بات کی جائے، بارڈر پہ جس طرح سے افواج پاکستان موجود ہے، وہیں پر ہم دیکھتے ہیں را کی فنڈنگ، ہمارے یہاں جو دہشت گردی ہوتی ہے، جو چیز ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب ہم BLA کی بات کرتے ہیں تو ابھی تک تو بلوچستان کی حد تک تھی، اب تو یہ جامعہ کراچی تک بات آ گئی، اور وہ بھی خاتون کے ذریعے. کیا فرمائیں گے؟ جی ناظر، پہلی تو بات یہ ہے کہ سخت سے سخت الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کرنا بھی کم ہے. جی. جہاں بھی انسانی جان جاتی ہے، وہ ہمارا وطن عزیز ہو یا کوئی جگہ ہو، انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، مطلب اس کی قیمت نہیں ادا کی جا سکتی. تو افسوس ہوا جو ہوا. لیکن جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ بلوچستان سے یہ معاملہ کراچی تک پہنچا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 10 برس پہلے، آج سے 11-12 برس پہلے پورے پاکستان میں یہ دہشت گردی کی جو لہر تھی وہ اپنے عروج پر تھی. اور پھر ضرب عضب کا آغاز ہوا، اور اس جو ضرب عضب کا پروگرام تھا ہماری پاک عوامی کا، اس کی وجہ سے جڑ سے اکھاڑا گیا. پھر رد الفساد جو سیکنڈ فیز تھا، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ جو فریکوینسی آف ٹیررسٹ اٹیکس ہے اس. لیکن خیر، اب یہ جو واقعہ ہے جس میں اس میں خاتون کا استعمال کیا گیا، تو اگین ذہن سازی پتہ نہیں کیسے کی گئی، لیکن اس کو جاننا بڑا ضروری ہے. بالکل بالکل، کیونکہ ایک پڑھی لکھی خاتون. جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا فائدہ کس کو اور کس صورت میں ہو سکتا ہے. تو یقیناً کسی بھی ملک کی ترقی، اس کی معاشی ترقی، اس کی تعلیمی ترقی، اس کی سماجی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ سب سے پہلے سیکیورٹی موجود ہو. آپ کو باہر سے انویسٹر تب آتا ہے جب سیکیورٹی اسے نظر آتی ہے. آپ کا ملک کا انویسٹر جو ہے اپنے ملک میں پیسہ تب لگاتا ہے جب پتا ہو کہ اس کا پیسہ سیکیور ہوگا، اس کو انوائرمنٹ میں سیکیورٹی ملے گی. تو یہ جو اس قسم کے واقعات کرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس واقعے سے یہ پیغام دینا ہے کہ یہ ملک جو ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ نہ کی جائے، یہ خطرے سے خالی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. اور یہ پیغام کون دے گا؟ وہ دے گا جو آپ کی ترقی سے متاثر ہو سکتا ہے. بالکل، سی پیک ہو یا دیگر جتنی بھی چیزیں ہوں، سی پیک سب سے اہم ہے. آپ کی سی پیک اور اس ترقی سے کون متاثر ہو سکتا ہے؟ کیا وہ متاثر چائنا ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا تو پروجیکٹ ہے، اس کے ساتھ تو ہماری ہم آہنگی ہے. کیا اس سے متاثر افغانستان ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. افغانستان میں تو ہم اپنی مدد جو ہے وہ باہم پہنچانے کی کوشش میں ہے. کیا اس سے ایران متاثر ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ ایران کہ ہمارا اس قسم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اگر متاثر ہوگا تو ہماری جغرافیائی حدود میں انڈیا متاثر ہوگا، کہ اسے نظر آئے گا کہ اس کی جو ہیجمنی ہے، جو معاشی ہیجمنی ہے، وہ خراب ہوگی. تو انڈائریکٹلی سمجھ یہی آتی ہے کہ جو فنڈنگ ہے، اور اس کے خیر ماضی میں تو بہت سے پروف ملتے بھی رہے، شواہدات ملتے بھی رہے کہ یہ انڈیا کی طرف سے فنڈ کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ ہماری ترقی کے اندر حجت اور رکاوٹ پیدا کرنا ہے. کراچی کے جامعہ کراچی میں کنفیوشس اسکول کے اندر جو کنفیوشس انسٹیٹیوٹ ہے جو چائنا نے بنایا، اس کے اوپر ایکچولی یہ حملہ تھا. اب کیونکہ کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے اوپر حملہ تھا، تو میں کنفیوشس کا ایک واقعہ سنانا چاہوں گا، اور اس واقعے سے میں ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کا حل الٹیمیٹلی ہمارے ہی ہاتھ میں ہے. کنفیوشس کا واقعہ یہ ہے کہ کنفیوشس کبھی غلط نہیں کہتا تھا، بہت بڑا فلاسفر تھا، اپنے وقت کا جید تھا. تو اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے وہ درست ہوتی ہے. تو ایک دفعہ اس کے مخالف نے کیا کیا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک تتلی پکڑی اور وہ کنفیوشس کے پاس چلا گیا. تتلی زندہ تھی. اس نے کنفیوشس سے یہ سوال کیا کہ تتلی میرے ہاتھ میں زندہ ہے یا مر گئی. اس کا ارادہ یہ تھا کہ اگر کنفیوشس یہ کہے گا کہ تتلی زندہ ہے تو اسے مار دے گا، اور اگر کہے گا کہ تتلی مر گئی ہے تو اسے زندہ چھوڑ دے گا، اور ثابت کر دے گا کہ کنفیوشس غلط بیانی سے کام لیتا ہے. سو کنفیوشس کے پاس اس کا دشمن گیا اور اس نے کہا کہ مسٹر کنفیوشس، تتلی میرے ہاتھ میں زندہ ہے یا مر گئی؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد کنفیوشس نے جواب دیا، میرے دوست، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے. تو الٹیمیٹلی پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی ہر فرد، ہر پاکستانی کے ہاتھ میں ہے. ہم نے دہشت گردی کو اگر واقعی ہی جڑ سے ختم کرنا ہے تو جہاں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے اپنا کام ادا کیا، وہاں پہ ہر شہری کو نظر رکھنی ہے ارد گرد. کیونکہ سوئسائڈ بامبنگ ہے، اس کو ختم کرنا تبھی ممکن ہے جب ہر شہری یہ سمجھے
کہ وہ اس ملت کے مقدر کا ستارہ ہے، جب وہ یہ سمجھے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد لوگوں پر نظر رکھے، کیونکہ ایک فدائی جو ہوتا ہے اس کو سہولت کار ملتے ہیں اور وہ سہولت کار ہمارے ہی ارد گرد کے ہی رہتے ہیں. سو ہمیں چوکنا ہو کے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایوری تھنگ از آر اون ہینڈ، سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جانوں کو محفوظ رکھے، پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور اس قسم کے دہشت گردی کے معاملات سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہماری سیکیورٹی ایجنسی. الہی آمین، بہت شکریہ. لیکن حمزہ اس کے ساتھ ہی کیونکہ وقت کی بھی کمی ہے، اختتام پہ کوئی پیغام دیں گے؟ سوشل میڈیا کی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ اگر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی منفی پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کو ویریفائی نہیں کرتے، بغیر تصدیق کے وہ اس چیز کا حصہ بن جاتے ہیں، کیا پیغام دیں گے؟ جی، حکمت جو ہے یہ خدا کی بڑی دین ہے اور ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے پاس حکمت ہو. اسی لیے اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. تو پیغام صرف ایک یہ کہ حکمت حاصل کرنے کے لیے مطالعہ ضروری ہے، حکمت حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت ضروری ہے. تو محنت، مطالعہ، غور و فکر جو ہے، تفکر و تدبر جو ہے، یہی حل ہے اور اسی سے ملک ترقی کرے گا. اور یہ ذمہ داری ہر پاکستانی کی ہے. تو ہر پاکستانی کو فکر و تدبر اور مطالعہ کی طرف جو ہے اور محنت کی طرف راغب ہونے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور بے شک ہم سب کا یہی نعرہ ہے، پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد. آپ کا بہت شکریہ حمزہ. اور یقیناً کیونکہ افطار کی بھی جہاں ہم بات کرتے ہیں، آج اسلام آباد نہیں، آپ لاہور میں ہیں، سرپرائزنگ ہے یہ، اور میرا خیال ہے کراچی سے پہلے آپ افطار کریں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا. جی شبیر صاحب، آپ بھی کیونکہ سن رہے تھے گفتگو، اور وہیں پر جب ہم بات کرتے ہیں نا، کیونکہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کو بھی میں اگر جو سیاسی ہلچل ہمیں دیکھنے کو ملی وہ شامل کروں، جلسے، جلوس، دھرنے، کیا ایسا نہیں لگتا کہ جب یعنی دشمن ہمیشہ کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے اور جو ملک کی صورتحال رہی وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کی وجہ بن سکتی ہے؟ نہیں سمجھتے ہیں شاید اب تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. حکومت جس کو جانا تھا وہ چلے گئے اور جن کو آنا تھا وہ آ گئے. یعنی ابھی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بڑا سائلنٹ وقت چل رہا ہے، اس سے پہلے میں نے کہا نا جن کو جانا تھا وہ چلے گئے اور جن کو آنا تھا وہ آ گئے. اور اس واقعے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے اب کڑی نہیں مل سکتی. بہرحال یہ ہونا تھا، ظاہر ہے وہ جنہوں نے یہ پلان کیا ہوا تھا انہوں نے کر لیا، اور یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کہ بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے ان واقعات سے. جو ہماری سرزمین پاکستان جو الحمدللہ کلمے کے نام پر بنا، لا الہ الا اللہ، ایسا پاکستان جو دنیا کی بہت ممالک سے اچھا ہمارا ملک ہے، اللہ تعالیٰ ہر نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. اور پھر اس قسم کی دہشت گردی کے جو واقعات رونما ہوتے ہیں تو یقیناً پھر ہر پاکستانی شہری جو ہے وہ اسے افسوس ہی ہوتا ہے، سوائے چند ایک کے. وہ چند ایک جو حصہ ہیں دشمن قوتوں کے اور جو اس قسم کے واقعات میں انوالو ہوتے ہیں، جو نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان پھلے پھولے. پاکستان میں رہتے ہیں، یہیں کا کھاتے ہیں، یہیں کا پیتے ہیں، سب کچھ یہیں سے حاصل کرتے ہیں، یہیں سے حاصل کرتے ہیں. لیکن افسوس، صد افسوس کہ پھر وہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں سوچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. میں نے کہا نا کہ پاکستان تو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے پاکستان کو تو، اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہونے کے لیے نہیں بنا ہے. بے شک پاکستان ضرور ترقی کرے گا، اس میں وقت ضرور لگے گا، اور لگ رہا ہے. ظاہر ہے کبھی تو کوئی ایسی قیادت آئے گی جو پاکستان کے بارے میں سوچے گی، جو سنسیئر ہو کر پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچے گی. جب دنیا کے نقشے میں آپ دیکھیں ایسے بہت سے ممالک ہیں جو پاکستان کے بعد میں آزاد ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم کمپیئر کریں پاکستان سے ان کو تو انہوں نے بہت ترقی کی ہے. وہاں کی عوام بڑی سنسیئر تھی، وہاں کے جو لیڈر ہیں وہ بڑے سنسیئر ہے اپنی کنٹری سے. بدقسمتی المیہ ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں کوئی ایسے لیڈر نہیں ملے قائد اعظم کے بعد جو پاکستان کو بنا سکے، پاکستان کو سنوار سکے. ہر ایک نہیں اپنی باری میں پاکستان کو پہنچا ہے. جسے بھی کسی کا بھی فالوور دیکھا اس نے اس لیڈر کو وہیں سے ملایا، یعنی قائد اعظم سے، لیکن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا بدقسمتی کے ساتھ. میں نے کہا نا ہر ایک نے اپنے حصہ لوٹنے میں، پاکستان لوٹنے میں اپنا حصہ ڈالا. آج 75 سال ہو گئے ہم گو کے پلاٹینم جوبلی بنانے کی طرف جا رہے ہیں. چھوٹی سی کنٹری آپ لے لیں، مطلب بنگلہ دیش جو ہم سے بعد میں آزاد ہوا اور ہماری ملک کا حصہ تھا، ہماری کنٹری کا وہ پارٹ تھا، ہم سے 25 سال بعد وہ آزاد ہوا. اگر ہم دیکھیں تو پاکستان سے ہی اگر اس کو ہم کمپیئر کریں تو بنگلہ دیش کی اکانومی دیکھیں آپ کتنی زبردست ہے. وہاں
بس افسوس ہوتا ہے کہ کہاں بنگلہ دیش اور کہاں جن کو ہم نے دھتکارا تھا، جن کو ہم نے الگ کیا لیکن یہ اپنے عمل کے ساتھ، ہے نا یکجہتی پر، اور وہی جیسے کہ حمزہ بھی کہہ رہے تھے وہ ایک نیشن ہے، وہ ایک ہاں، نیشن ہے، وہ ایک قوم بن گئے نا. ہم تو بدقسمتی قوم نہیں، ہم تو یہاں پہ ہم تفرقوں میں اور لسانیت، عصبیت، تعصب میں ہم بٹے ہوئے ہیں. اچھا وہیں پر اگر کیونکہ آپ موجود ہیں یہاں پر، اگر میں پاک سرزمین پارٹی کی بات کرتی ہوں موجودہ صورتحال پر، کیونکہ دیکھیں جب ہم کراچی یونیورسٹی کی، جامعہ کراچی کی بات کرتے ہیں نا، آپ سب بھی، سب کا واسطہ آنا جانا، سیکیورٹی کی بہت ساری چیزیں آئیں کہ کیمرے اتنے تھے اب اتنے ہو جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ خواتین کی، جیسے کہ میں نے ذکر بھی کیا کہ خودکش حملہ آور میں، تو کیا ایسا لگتا ہے کہ جہاں یعنی چیکنگ بہت ساری جہاں خواتین کو دیکھ کر گاڑیاں چھوڑ بھی دی جاتی ہیں، وہیں پر اگر جامعہ کے اندر اب دوسری دیگر طالبات آتی ہیں تو ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا سیکیورٹی کے حوالے سے؟ وہ کہتے ہیں سانپ گزر گیا اور لکیر پیٹنے والی بات ہے. ہاں جو ہونا تھا وہ ہو گیا. لیکن کیا اسی طرح ہم بات کرتے رہیں گے، گفتگو کرتے رہیں گے؟ کیوں نہ ہم ایسی تدابیر اختیار کرتے ہیں جس سے اس قسم کے واقعات رونما نہ ہوں. بالکل. بہت زیادہ آپ کو پتہ فنڈنگ کی جاتی ہے، بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں. جو میں نے آغاز میں کہا، میں نے سیکورٹی کی میں اس کی بات کر رہا ہوں. جو را فنڈنگ کرتا ہوں ان پہ وہ تو ایک الگ بات ہے. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو حکومت پیسے رکھتی ہے، جس میں کیمرے بھی لگتے ہیں، سیکورٹی جس میں ویپن ہے، گاڑیاں ہیں، وہیکل، سب تمام چیزیں ہیں. یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود پھر آج ہم کیوں ڈسکس کریں اس واقعے کو؟ وہ خاتون کیوں، اس کا جو بیگ تھا ظاہر ہے اس میں جو اس میں جو آتش گیر مادہ جو تھا یا جو بھی چیزیں تھیں، بیرنگ ہوں گے اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں، تو وہ ساری چیزیں ایک دم کیسے، کسی نے کیوں نہیں اس کو چیک کیا؟ تو یقیناً یہ سیکورٹی کلپس سے ہے، اور جس کی وجہ سے میں نے کہا نا کہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. پہلے بھی کچھ عرصے پہلے واقعہ ہوا تھا، آپ کو پتا، وہ جو چیمبر آف کامرس، میرا خیال نہیں چیمبر آف کامرس نہیں بلکہ اسٹاک ایکسچینج پہ جو ہوا تھا واقعہ، تو وہ کی کمی ضرور آئی ہے. لیکن کیا ہمارا ملک جس طرح اور ممالک ہیں جہاں پہ آپ دبئی کو دیکھ لیں نا، دبئی جو ہم سے صرف 1.5 2 گھنٹے کی مسافت پر ہے، اور جس طرح اسلام آباد ایک جیسا ہی تقریباً سفر ہے، لیکن دبئی میں آپ دیکھیں کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ. دنیا کا کون سا ایسا کونا وہاں سے لوگ نہ آتے ہوں؟ کتنا ٹورزم وہاں پہ پروموٹ ہوتا ہے، کتنے لوگ وہاں پر آتے ہیں. تو اس لیے آتے ہیں کہ وہاں پہ اس بات کو سیکیور کیا ہوا ہے. وہاں پہ عام جو شہری رہنے والے ہیں، جو آنے والے ہیں اس کنٹری کے اندر، وہ سب لوگ سیف ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں پاکستان، ہم گو کہ ہمیں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہماری فوج سرحدوں پر ہماری محافظ جو ہے ہماری حفاظت کر رہی ہے. خود راتوں کو جاگ کر شہید ہوتے ہیں، ان کی فیملی کس طرح سفر کرتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، نو ڈاؤٹ. بس مزید جو کمی بیشی ہے اس کو مزید اور ہمیں اس کو امپروو کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی فخریہ پراؤڈلی ہم کہہ سکیں کہ پاکستان از دا موسٹ پیسفل کنٹری ان دا ورلڈ. لیکن اس میں وہی جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ یکجہتی کی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کمی وہی آ گئی نا. آپ نے بھی کہا کہ ہم لوگ بڑھ گئے نا، ڈسٹریبیوٹ ہو گئے، ایک نیشن یعنی ایک قوم نہیں بن پا رہا ہے نا. اس کا آسان حل کیا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں، نظر ڈال رہے ہوتے ہیں، جیسے ابھی حمزہ نے ایک مت کہہ دی، عقل مندی کے ساتھ چلنا ہے یا دشمن کی باتوں میں نہیں آنا ہے. لیکن کس طرح سے، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج آپ اور ہم بات کر رہے ہیں، باتوں کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو باتوں سے صرف کوشش کی جا سکتی ہے نا، میڈیا ہو، سوشل میڈیا، لیکن منفی اور مثبت میں، اس میں کیا ایسا نہیں لگتا کہ واقعی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے؟ یس، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھو کاؤنسلنگ تو ہونی چاہیے نا. ابتدائی طور پر ہم اپنی نیشن، اپنی قوم کس طرح بنتی ہے، قوم کی سوچ کس طرح چینج ہوتی ہے، کوئی ایسا انقلاب برپا کریں یا تو ہم اور ہیروشیما ناگاساکی جیسا اس کے متمل ہو نہیں سکتے، یا پھر ایران جیسا ادھر انقلاب آئے، خونی انقلاب آئے، وہ بھی اس کے بھی متمل نہیں ہو سکتے. باقی رہا سوال یہ کہ انسان کی سوچ کو چینج کرنا. ہم اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں نا، اس لیے کہ ہمارا اپنا گھر ہے، وہ ہمارے بچے ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کی بہتر تربیت کرتے ہیں. تو جب ہم اگر سب یہ سوچ لیں کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمارا گھر ہے، یہاں پہ رہنے والے سب ہمارے بچے ہیں، بھائی ہیں، ہماری بہنیں، تو کیوں نہ اس قسم کی پولیٹیکل پارٹیاں، ہم نے اس میں الحمدللہ یہ کریڈٹ جاتا ہے پاک سرزمین پارٹی کو، ان کے لیڈر مصطفیٰ کمال کو. انہوں نے یہ عمل شروع کیا ہے کاؤنسلنگ کا. تو گزشتہ 2 سال سے ہم ہر 15 روز بعد اپنے آفس میں تمام ورکرز کو بلوا کے اور ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں مختلف ایشوز کے اوپر، تاکہ مصطفیٰ کمال صاحب کا کہنا ہے کہ اگر ہم اچھے انسان ہوں گے تو پھر ہم اچھے پولیٹیشین ہوں گے، پھر ہم اچھے اینکر ہوں گے، پھر ہم اچھے ایک ڈاکٹر ہوں گے، پھر اچھے ایک ایم این اے ایم پی ہوں گے، اچھے ایک وزیر ہوں گے، اپنے معاشرے میں ایک بہتر رول پلے کر سکتے ہیں. جب ہم انسان ہی اچھے نہیں ہوں گے تو پھر ہم پاکستان کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ تو کاؤنسلنگ کا عمل ہم نے شروع کیا ہے الحمدللہ.
اور گریجولی آہستہ آہستہ اس میں ہم بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سے مسائل ہیں. ابھی ہم کراچی میں رہتے ہیں, آپ دیکھیں کتنا, آپ جائیں روڈ پر آپ دیکھیں کہ ہر انسان کو جلدی ہوتی ہے گھر پہنچنے کی, اس جلدی کے چکر میں وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. وہاں پر آپ دیکھیں کہ کوئی شعور نہیں ہے. موٹر بائکس ہیں وہ فاسٹ ٹریک پہ چل رہے ہیں, خواتین کو بچوں کو بٹھا کر, انہیں ابھی تک یہ شعور نہیں ہے کہ ہمیں کس لین میں چلنا ہے. گاڑیوں والوں کو نہیں پتا کہ ہمیں کس لین میں چلنا ہے. گو کہ 75 سال ہو گئے, اب تک ہمیں اپنی لین سسٹم کا ہی نہیں پتا ہے, کہاں یو ٹرن ہے, کہاں ہمیں مڑنا ہے, کہاں رکنا ہے. سگنل ریڈ لائٹ ہے, اس کے باوجود بھی ہم گزر رہے ہیں. ایک عجیب سی جہالت نظر آتی ہے. یہ کون, تو ہمیں افسوس ہوتا ہے. یہی چیزیں جب میں نے کہا نا, جب دبئی جاتے ہیں تو وہاں دیکھ کے ہمیں خوشی ہوتی ہے. وہ بھی تو انسان ہی ہے نا, اور وہ تو بالکل بدو تھے جو دبئی میں. آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ کس طرح کم تعلیم یافتہ تھے, لیکن کس طرح انہوں نے ڈیزرٹ میں, کس طرح صحرا کے اندر انہوں نے دبئی کو بنایا. تو کیا پاکستان تو, میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہر نعمتوں سے نوازا نا. آپ دیکھو تو صحرا ہے دبئی, تو یہاں پہ تو دریا بھی ہیں, صحرا ہے, یہاں پہ اچھے اچھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فروٹ عطا کیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر معدنیات عطا کی ہے, ہر موسم, ہر نعمتوں سے نوازا. کس نعمت کو ہم جھٹلائیں گے. تو جب ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ سال بھر بارش ہوتی ہے, جب بارش تھمتی ہے تو وہ لوگ شکر ادا کرتے ہیں, خوشی مناتے ہیں. کئی کنٹری ایسی ہے جہاں پہ سورج نہیں نکلتا, جب سورج نکلتا ہے, جب دھوپ نکلتی ہے تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں گرمی, سردی, خزاں, بہار, ہر موسم, ہر معدنیات, ہر چیزوں سے نوازا, پہاڑ, دریا, سمندر. تو پھر ہم ناشکر ہیں. پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے. پاکستان تو 25 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا. لوگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا, اپنی پرکھاؤں کی یادوں کو چھوڑا, اپنے رشتہ داروں کی قبروں کو چھوڑا, لٹ کر سب کچھ چھوڑ کر ادھر خالی ہاتھ آئے پاکستان میں, کلمے کے نام کے اوپر. یہ پاکستان کو ایسے تھوڑی بنا, ایسے پاکستان کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی لوگوں نے, بہت زیادہ. ان سے پوچھیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جن کے گھر والوں نے قربانیاں دی ہیں, تو ان کو قدر ہے پاکستان کی. باقی جو رات کو سوئے تھے اور صبح اٹھے ان کو پاکستان بنا ہوا ملا, تو ان کو کیا قدر ہے پاکستان کی. تو پاکستان خالی خواب دیکھنے سے عمل میں تھوڑی آیا. پاکستان کے لیے جدوجہد کی گئی ہے, قربانیاں دی گئی ہیں, گھر لوٹے ہیں وہاں پر, بچیوں کی, عورتوں کی عصمتیں تار کی ہیں. ایسٹ پنجاب کے اندر کس طرح ٹرینوں سے اتار کر سکھوں نے مسلمانوں کو کاٹا ہے. ٹرینیں جو آپ نے دیکھا ہے, ٹرینیں جو آئی تو خون میں لت پت ٹرینیں وہ لاشیں لے کر یہاں پر پہنچی. تو پاکستان جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں تو وہیں پر تو یہ ہے کہ ہمارے شہداء کو یاد رکھا جائے جن کی قربانی. یہ پاکستان تو ابھی افسوس یہی ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے, اور بڑی برکتوں کا, فضیلتوں کا یہ مہینہ. اس مہینے کے اندر بھی اس قسم کی دہشت گردی کے واقعات ہماری سرزمین پہ ہو تو یقیناً پھر ہمیں بہت شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے پوری دنیا میں. چین جو کہ بڑے معصوم ہیں, مطلب ہمارے ظاہر ہمارے دوست ہیں, ہر برے وقت میں چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ہمارے ساتھ آیا ہے. اور انہی اس ممالک کے جو ہمارے مہمان ہیں بیچارے, اور وہ جو آئے تھے یہاں پر ایک لینگویج سینٹر میں ڈائریکٹر, ان کو پھر ان کی لاشیں جب جائیں گی تو کیا ایک تاثر ہوگا پاکستان کا. جس طرح ابھی کچھ پہلے کچھ عرصے پہلے واقعہ ہوا تھا سیالکوٹ میں, جو سری لنکن تھے, کس طرح ان کو مار کے اور ان کی لاش بھیجی گئی. تو ہمارے ملک کیا, مطلب بڑا افسوس ہوتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. لیکن بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ جہاں پر وہی کاؤنسلنگ والی ہم نے بات کی کہ کیا پتہ, کہتے ہیں نا کہ آپ بات اگر اچھی کر رہے ہیں وہ کسی کے دل میں اتر جائے. بھائی اپنے گھر سے آپ شروع کریں, اپنے گھر سے شروع, گھر سے اپنے محلے سے شروع کریں. گھر میں بیٹھے ضروری نہیں اس کے لیے کوئی جلسے عام کرنے کی آپ کو ضرورت ہے, کوئی بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ظاہر ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو میں اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے 4-6 جو بھی میرے بھانجے بھتیجے یا جو بھی دوست احباب ہیں ان سے بیٹھ کے کوئی اچھی میں بات کر لوں, اچھے ٹاپک پہ بات کر لوں, تو وہ بھی کاؤنسلنگ ہے نا. اچھی بات کسی کو ڈیلیور کرنا, ایک تعلیم, اگر آپ کے پاس تعلیم ہے تو تعلیم کو پھیلانا تو ایک اچھی بات. اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتا ہے جو بھی اچھی بات بتا دیں آپ, تو اس سے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں پھر الحمدللہ ہمارے, اب کیا بتائیں, آپ کے اسکول میں بھی پہلے تو یہ سب چیزیں اخلاقیات پہ درس دیا جاتا تھا, سکھایا جاتا تھا. والدین کی تربیت, والدین کی عزت احترام کس طرح کیا جاتا ہے, اپنے اساتذہ کے احترام کیا جاتا ہے. اب سب کچھ شاید لفظوں کی حد تک محدود ہو گیا مزید, لیکن آپ سے بہت ساری ابھی آپ کو ایسے چھوڑیں گے نہیں, باتیں کرنی ہے. رمضان المبارک ہے اور رضوان زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اپنی خوبصورت آواز میں کیا سنائیں گے, بسم اللہ کیجیے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں, چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. جلوہ نما
आज की रात है सुभान अल्लाह। तेरे रहमत है महफिल पे छाए हुए आसमां से मलाइके हैं आए हुए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत है महफिल पे छाए हुए आसमां से मलाइके हैं आए हुए खुद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है तशरीफ लाए हुए खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए किस कदर जा क़ज़ा जी की रात है नूरी महफिल माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर की नूर फैला हुआ जी की रात है मांग लो चश्मे में तर मांग लो दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो कमली माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नगरी में घर मांग लो कमली वाले की नगरी में घर मांग लो जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मांगने का मजा जी की रात है वक्त लाए खुदा सबे मदीने चले लूटने रहे मतों के खजीने चले सबकी मंजिल की जानिब सफीने चले मेरे साइम जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी की रात गए मेरे साइम दुआ जी की रात गए नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।